بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسی ہندو عورت جو زنا کرتی تو اگلے ہی دن بچہ جنم دے دیتی۔ 200 بچوں کی ماں کیسے بچہ جنم دیتی؟ ایسا راز جسے جان کر دنیا ہل جائے گی۔ وہی خوبصورت شام تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی عورت کے ساتھ وقت گزاروں۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان فاصلے کافی بڑھ چکے تھے، اس لیے کہ وہ بانجھ تھی اور ہم دونوں کو بچوں کی ضرورت تھی۔ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے ہم، مگر پھر بھی ایک مرد کو اپنی بیوی سے بچہ تو چاہیے ہوتا ہے۔ بس ایسا نہیں کہ اپنی بیوی سے میں مایوس تھا، میں حالات سے پریشان ہو چکا تھا۔ کسی اور سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں آج میرا ایک عورت کے ساتھ خوبصورت شام بتانے کو دل کر رہا تھا۔ ایک تو میں اپنی بیوی سے بہت دور تھا، میری بیوی حیدرآباد میں تھی جبکہ میں کسی کام سے کراچی آیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ کراچی میں ہی کسی عورت کے ساتھ وقت گزارنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ یہاں کوئی عورت ہے جو میرے ساتھ صرف خوبصورت وقت گزار سکے۔ میں اپنے سکون کے لیے صرف اپنی بیوی کے پاس ہی جاتا ہوں، بس مجھے ایک عورت کی سنگت چاہیے۔ اس نے کہا کہ عورت تو ہے، بے پناہ خوبصورت ہے، اس کا نام دیالی ہے، مگر اس کے حوالے سے ایک عجیب بات مشہور ہے۔ ہاں، اگر پھر بھی تم اس کے ساتھ وقت بتانا چاہتے ہو تو میں بندوبست کر دیتا ہوں۔ ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا چہرہ بے حد خوبصورت ہے، تم نے آج تک ایسی حسین چہرے والی عورت نہیں دیکھی ہوگی۔ میں تمہارے ارادے سمجھتا ہوں، اس لیے تمہیں خوبصورت چہرے والی عورت دکھا رہا ہوں، ورنہ تو خوبصورت جسم رکھنے والی بہت سی ہیں جن کی عمریں 18 سے 20 سال ہیں اور کوئی 25 سال کی ہے۔ اگرچہ دیالی کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، مگر وہ اتنی حسین ہے کہ تم اسے دیکھتے ہی ساری دنیا بھول جاؤ گے۔ بس تم حکم کرو، میں دیالی کے ساتھ ملنے کا تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ ویسے بھی مردوں کا بھیڑیا والا روپ دیکھ کر وہ بھی تنگ آ چکی ہے۔ ظاہر ہے اس عمر میں ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ باتیں کرنے والا بھی ہو کوئی۔ تم ایسا کرو کہ اس سے مل لو، وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پیے گی، باتیں بھی کرے گی، اسے شاعری کا بھی شوق ہے۔ دیالی نامی عورت کی اتنی صفات سن کر میرا دل خواہ ہی اس سے ملنے کو کر رہا تھا۔ میں نے سبحان سے کہا کہ مجھے ابھی اسی کے پاس لے چلو۔ سبحان اور میں دونوں دیالی کے گھر پہنچ گئے۔ سبحان نے وہاں مجھے ڈراپ کیا اور خود چلا گیا۔ دیالی کو پہلے ہی میری طرف سے 10-15 ہزار روپے ادا کر دیے گئے تھے۔ میں یہاں اپنی ایک رات گزارنا چاہتا تھا اور اس سے بے پناہ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید مجھے اپنی بیوی کی باتیں کرنے کے لیے کسی دوست کی ضرورت تھی۔ میں کمرے میں جب داخل ہوا تو خوشبو میں مہکتی دیالی نے میرا استقبال کیا۔ وہ واقعی بے پناہ حسین تھی۔ اس کی آنکھوں کے درمیان لال رنگ کی بندیاں تھی۔ اس کی بندیاں اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ ایک ہندو عورت ہے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک ہندو عورت تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں نے کون سا اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، میں اس کے ساتھ کچھ وقت ہی گزارنا چاہتا ہوں، تو چلو ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیالی نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ اس کا گھر واقعی بہت خوبصورت تھا۔ گھر میں لٹکی جا بجا چیزوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی ہندو عورت کا گھر ہے۔ تمہارے بارے میں بڑی عجیب بات مشہور ہے، کیا وہ سچ ہے؟ کون سی بات؟ میرے بارے میں تو بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ مجھے اس بازار میں بیٹھے 15 سال ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے میرے بارے میں تم نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی۔ مجھے کوئی ایک بات بتاؤ تاکہ میں تصدیق کر سکوں کہ وہ بات سچی بھی ہے یا جھوٹی، کیونکہ کچھ باتیں سچی ہیں اور کچھ جھوٹی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تم جس شخص کے ساتھ رات گزارتی ہو اگلے ہی دن اسے ایک بچہ دیتی ہو، تو پھر یہ بات واقعی میں سچ ہے کیا؟ دیالی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے پیٹ کو چادر سے ڈھانپ دیا، میری آنکھوں میں دیکھے بغیر بولی، ہاں یہ بات سچ ہے۔ یہاں پر آنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں تمہاری بیوی بھی بانجھ تو نہیں ہے؟ دیالی نے ہنس کر پوچھا تھا۔ تمہیں کس پتا کہ میری بیوی بانجھ ہے؟ بس دیکھ لو، میرے پاس زیادہ مرد وہی آتے ہیں جن کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا اور ان کی بیوی بانجھ ہوتی ہے، جیسے کہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں۔ لیکن ظاہر ہے میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے اولاد۔ بس میں اپنا بچہ دے دیتی ہوں جس سے وہ خوش ہو کر اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اب بتاؤ بھلا، تم نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی ایسی عورت کے بارے میں سنا
جو ایک ہی دن میں بچہ پیدا کر کے دے دے اور اس گھر کے آنگن کو خوشیوں سے مہکا دے؟ نہیں، یہ بات تو بڑی عجیب ہے، ظاہر ہے یہ بات جھوٹی ہی ہوگی، تم بھی مجھے باتوں میں لگا رہی ہو۔ میں نے اچھے سے جانتا ہوں کہ انسانی جسم کے ساتھ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر تم یقین نہ کرو تو الگ بات ہے، مگر بھائی یہ 100% سچ ہے کہ میں انہیں اولاد دے دیتی ہوں۔ اگلے دن اگر تمہیں واقعی میں تمہاری بانجھ بیوی نے بھیجا ہے تو تمہیں اس بات سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ جب تم یہاں سے جاؤ تو تمہارے ساتھ ایک بچہ ہو اور اسے تم اپنی اولاد کہہ سکو۔ دیکھو، اگر تمہیں اولاد چاہیے تو تمہیں زیادہ پیسے دینے ہوں گے۔ میں اس عورت کی باتوں سے ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ ویسے تو میری بیوی بھی بانجھ تھی، خوبصورت بھی تھی، اور مجھے اولاد کی اشد ضرورت بھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میرے گھر میں بھی کھیلنے والا کوئی بچہ ہو، لیکن بچہ کہاں سے آتا؟ ہم لوگ تقریباً 5 سال سے اولاد کی کوشش کر رہے تھے، مگر ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیں جب بھی اولاد کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کا نکاح کسی لڑکی سے کروا دوں گی، وہی اولاد پیدا کرے گی اور پھر ہم اسی بچے کو پالیں گے۔ لیکن دیالی ایک ہندو عورت تھی اور میں اس کے ساتھ بچہ پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ سوچ میں کھویا دیکھ کر دیالی نے مجھ سے پوچھا، سوچ لو، تم کیا ہی سوچ رہے ہو؟ سبحان کے دوست ہو، مجھے پتا چل چکا ہے کہ تم بھی کسی بانجھ عورت ہی کے شوہر ہو، ورنہ تم میرے کوٹھے پر کیوں آتے؟ اس مارکیٹ میں بہت ساری جوان لڑکیاں بھی ہیں جن کی عمر 17، 18، 20 سال ہے۔ اگر تمہیں رات ہی گزارنی ہوتی تو تم کہیں اور چلے جاتے، مگر تم میرے پاس آئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اولاد کی طلبگار ہو۔ دیکھو، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، اگر تمہیں اولاد چاہیے تو تم مجھے صاف بتا دو۔ تھوڑے سے زیادہ پیسے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ تمہارے گھر کی رونق مکمل ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں نے اسے ہاں میں سر ہلا کر اس بات کا جواب دے دیا۔ میرے ہاں کرنے پر دیاری نے جواب دیا تھا کہ وہ مجھے اولاد دے گی اور ایک ہی رات میں اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے بھی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگی۔ تمہیں نہیں پتا تم بچے ہو یا پہلی بار کسی عورت سے بات کر رہے ہو، یا تم نہیں جانتے کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیالی کی بات سن کر میں کام کر رہ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو ایسا بچہ پیدا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پاگل نہ بنو، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ ایک ہی رات میں تمہیں کوئی عورت اولاد پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر یہ بھی تو ایک انوکھی بات ہی ہے نا جس پہ تم مان گئے ہو، تو اگلی بات بھی مان لو، تمہارا کیا جائے گا؟ دیالی، میں مسلمان ہوں، ہاں مجھے پتا ہے۔ میں مسلمان تو نہیں ہوں، ہندو عورت ہوں، لیکن یہاں پر مجھے رہتے ہوئے 15 سے 20 سال ہو چکے ہیں، تو سمجھو کہ میں مسلمان ہی ہو گئی ہوں۔ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتی ہوں، میں کون سا بھارتی ہوں جو تم نے مجھے ہندو کہا ہے؟ مسلمانوں کے بیچ رہنے والے عیسائی بھی مسلمان ہی بن جاتے ہیں۔ میں تو ہندو ہوں تو تمہارے مذہب سے زیادہ قریب ہوں۔ میں سب سمجھتی ہوں، تم اس چیز کی فکر نہیں کرو۔ نہیں دیالی، میرا مطلب یہ ہے کہ میں جس بچے کا باپ بننا چاہوں گا اس کی ماں سے میرا نکاح ہونا چاہیے۔ تو تم کیوں چاہتے ہو دیالی تم سے شادی کر لے، اپنے حسن کو گرہن لگا دے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ تمہیں اگر بچہ چاہیے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم مجھے قبول کر لو، مجھے اپنا لو، تو وہ اولاد ہو جائے گی۔ تم اسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ اچھی طرح سے جانتی ہو تم بھی کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ دیکھو، اگر مسلمان عورت بھی ہوتی تو میں رشتہ استوار کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا چلو کوئی نہیں، میں تمہیں اس گناہ سے بھی آزاد کرتی ہوں۔ تم کچھ بھی مت کرنا، تم بس دودھ کا گلاس پی لو اور سو جاؤ، اس کے بعد بس تم میرے ذمہ چھوڑ دو۔ دیالی کی باتیں بہت ہی طاقتور تھیں، میں چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پینے لگا۔ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے یوں لگا تھا شاید وہ مجھے کوئی نشہ آور دوا پلا کر مجھے میرے ہوا سے بیگانہ کرنا چاہتی ہے۔ ایسا نہیں تھا، وہ دودھ پیتے ہی مجھے سخت نیند آنے لگی۔ نشے میں جانے کے بجائے میں غنودگی میں چلا گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے تقریباً 2 سے 3 بج رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو مجھے بہت ڈر لگا، کیونکہ طوائف کے کوٹھے پر پوری رات نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ 1-2 دن وہاں رہوں گا اور پھر واپس چلا جاؤں گا، اور اپنے دوستوں کے گھر میں زیادہ رکنا چاہتا تھا، مگر رات کے 3 بج گئے تھے۔ میرے موبائل میں بے شمار مس کالز تھیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ میرا دوست میرا انتظار بھی کر رہا تھا، اور وہ اس بات سے غصے میں بھی تھا کہ میں یہیں پر کیوں رکا ہوں۔
میں نے اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی، پر ظاہر ہے 3 بجے تو وہ سو گیا تھا۔ خیر ابھی 3 بجے تھے، میں نے سوچا میں خود یہاں سے نکل جاتا ہوں، دیالی سے کل دن کو آ کر بات کر لوں گا اور سارے معاملے پر اپنی بیوی سے بھی مشورہ کروں گا۔ بہرحال جیسے ہی میں نے بیڈ سے اٹھ کر دروازے پر آیا تو مجھے یہ انکشاف ہوا کہ اس کمرے کا دروازہ تو بند تھا۔ دروازہ باہر سے بند ہونے کی وجہ سے میں اسے اندر سے کھول نہیں پا رہا تھا۔ بہت عجیب سا محسوس ہوا کہ دیالی نے تو مجھے اس دروازے کے اندر بند کر دیا ہے۔ اب میں کمرے میں قید ہو گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ باہر جانے کے لیے دروازہ بجاتا، دروازہ خود ہی جھٹکے سے کھلا۔ سامنے لڑکی کھڑی تھی۔ صاحب جی، دیالی کا بچہ پیدا ہونے میں 1-2 گھنٹے رہتے ہیں، آپ یہیں پہ رک جائیں۔ میں اس عورت کی بات سن کر تو جیسے حواس باختہ رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ رات کو دیالی میرے پاس آئی اور صبح بچہ پیدا ہو گیا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ یہیں پر انتظار کریں، وہ زنان خانے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ لڑکی کی بات سن کر مجھے بہت دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر دیکھوں کیا واقعی میں دیالی کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، مگر اسی وقت میرے کانوں میں چیخنے کی آواز پڑی۔ یہ کسی عورت کی چیخنے کی آواز تھی، اور ایسی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ کوئی عورت ہے جو تخلیق کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر میں سمجھ گیا تھا کہ واقعی میں بچہ ہی پیدا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی 2 منٹ کے بعد دوبارہ آئی۔ اس نے دیوار پر ہاتھ مارا۔ بجلی کے بورڈ پر ہاتھ لگتے ہی کمرہ روشنی سے بھر گیا تھا۔ صاحب جی، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، آپ چاہیں تو ابھی سے لے کر جا سکتے ہیں، صبح آ کر دائی سے موصول کر لیجیے گا۔ میں تو اس لڑکی کی باتیں سن کے پریشان ہو گیا تھا۔ دیالی کہاں ہے؟ وہ اسی کمرے میں ہے، ابھی آپ سے نہیں مل سکتی کیونکہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ کافی زیادہ سردی کی وجہ سے اپنے کمرے میں ہی رہی تھی۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر ظاہر ہے میں نے عورت کی چیخنے کی آوازیں خود سنی تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں کل آنے کے بجائے ابھی بچے کو دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے جب اس لڑکی سے کہا کہ مجھے بچہ دکھاؤ، تو اس نے ایک لمحے میں ننھا منھا سا پھول لا کر میری گود میں رکھ دیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بچے کا رنگ میری طرح سفید تھا، مگر یہ دیکھ کے میں پریشان ہی ہوا تھا کہ دیالی کا رنگ بھی گورا چٹا تھا مگر میرا بھی سفید تھا، تو کیا مطلب یہ بچہ میرا ہے؟ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں دل میں یہ سوچتا اس بچے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ صاحب جی، اب آپ اس بچے کو لے جائیے، جا کر اپنی بیوی کی گود میں ڈال دیجیے، وہ خوش ہو جائیں گی۔ تو کیا تم اس کے پیسے موصول نہیں کرو گی؟ میرا مطلب ہے کہ دیالی مجھ سے اس بچے کے پیسے نہیں لے گی۔ آپ مجھے شریف آدمی لگتے ہیں، پیسے بعد میں دے دیجیے گا، ابھی جا کر آپ جائیں، اور وہ جا سکتے ہیں تو آپ کا دوست کافی دیر سے گھر کے باہر گاڑی لے کر کھڑا ہے۔ اس بچے کو ایک نظر دیکھتا اور ایک نظر خود کو دیکھتا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ خیر میں باہر گاڑی تک آیا، میں نے بچے کو سردی سے بڑی مشکل سے بچا کر گاڑی میں رکھا، گاڑی میں ہیٹر آن کر دیا اور تھوڑی دور جا کر بچے کے کھانے پینے کی ضروری چیزیں بھی لیں۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ جس ماں نے یہ بچہ جنا ہوگا، آخر تو اس بچے سے ملنے کا اسے جی چاہتا ہوگا۔ دیالی اتنی پتھر دل کی ہے کہ پیسوں کے لیے اپنا بچہ مجھے دے دیا، پتہ نہیں اس کا باپ کون ہوگا، مگر اس نے تو کہا تھا کہ باپ تم ہی ہوگے۔ یہ سب سوچتا میں جب کراچی سے نکلا حیدرآباد اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے مجھے اس بچے کے بارے میں بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی تھیں۔ میں اسے کیا کہوں گا؟ ظاہر ہے جب یہ کہوں گا کہ ایک دن میں ایک عورت کے پاس گیا تو اس نے بچہ پیدا کر دیا، تو وہ یقین نہیں کرے گی، کہیں الزام نہ لگا دیں کہ میں نے خفیہ شادی کر رکھی تھی۔ بہرحال اب جو بھی تھا مجھے بھگتنا تو تھا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر میں پہنچا، میں نے جلدی بچہ بیوی کے حوالے کر دیا۔ بچہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ کہاں سے آیا؟ میں نے دیالی والی ساری کہانی اپنی بیوی کو سنا دی۔ میری بیوی پاگل نہیں تھی، کہنے لگی یہ نہیں ہو سکتا، کچھ گڑبڑ ہے۔ تم کیسے اتنے بے وقوف بن سکتے ہو کہ تمہیں نہیں معلوم کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت کو ایک عمل سے گزرنا پڑتا ہے، 9 مہینے کا وقت ہوتا ہے۔ جس نے بھی تمہیں یہ بچہ دیا ہے تمہارے ساتھ ضرور کوئی دھوکہ کیا ہے۔ میں نے کہا صبا، اس بات کو میں بھی اچھے سے جانتا ہوں، یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔
یہ تو تم دیالی کو یہاں بلا لو، اس پر ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں بچہ دیا ہے، مگر ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس بچے کے اصل ماں باپ کون ہیں۔ تم تو کہتے ہو کہ تم دیالی سے ملے تھے رات کے وقت، تم اگر اسے ملے تھے تو تمہیں دیکھ لیا ہوگا کہ وہ حاملہ نہیں ہے، تو ایک رات میں کیسے امید سے ہو گئی؟ تم یا تو اسے یہاں بلا لو، مجھے لے چلو۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں ایسی عورت کی کوٹھی پر لے جاؤں جو مردوں کی راتیں رنگین کرتی ہے؟ صبا پریشان ہو گئی، پھر اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا، مجھ سے لڑنے لگی اور مجھے ایسی جگہ پر نہیں لے جا سکتے تو وہاں سے اولاد لے کر آ گئے ہو؟ تم نے اپنا بچہ پتہ نہیں کب سے پہلن میں رکھا ہے، اور میں کیا جانوں کہ بچہ تمہارا ہے یا نہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتہ اس کے اصل باپ ہو؟ صبا کی باتیں سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ صبا، خدا کے لیے میرا یقین کرو، ایسا کچھ نہیں ہے کہ بس اس عورت کی خوبصورتی کی تعریفیں سنی تو میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اسے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میں نے اس کے ساتھ کوئی گناہ کیا، میں تو بس وہاں پر اپنی شام رنگین کرنے کے لیے گیا تھا۔ صبا مجھ پر چلانے لگی تھی، مجھ میں یہ احساس ہونے لگا میں تو صبا سے کچھ اور کہنا چاہتا تھا، مگر ظاہر ہے اس کے دل میں جو باتیں آ گئی تھیں اب انہیں مٹانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ صبا بولی، اب تم جو بھی کر لو، مجھے اس عورت کے گھر جانا ہے۔ میں اسے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تم ایک شریف عورت ہو، تم پر ایسی عورت کا کوئی سایہ بھی نہیں پڑنے دے سکتا، مگر کیونکہ سچ بتا چکا تھا، بلکہ پورا بتا چکا تھا، تو میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اسے ٹال سکتا۔ صبا نے مجھ سے بات منوا ہی لی اور میں اسے کالے رنگ کا برقع خرید کر دیا جسے اس نے پہن لیا، اور ہم لوگ اس بچے کو صبا کی بہن کے گھر چھوڑ کر اس عورت کے گھر چلے گئے۔ دیالی کے گھر چلے گئے۔ اس دن دیالی نے بہت خوبصورت سا لباس سے بتن کر رکھا تھا، اس نے ساڑی پہن رکھی تھی، وہ ایک بھارتی عورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ میری بیوی بھی اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ہم سے پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں، تو میں نے ساری بات بتا دی۔ کہا کہ میری بیوی مجھ پر شک کر رہی ہے۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، تو کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ شک ہی کرتے ہیں۔ اب تو مجھے لوگوں کے شک اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا آ گیا ہے۔ میں آپ کو سب چیزیں بتا دوں گی، سب سچ بتاؤں گی۔ ویسے میں کسی کو بھی سچ اس لیے نہیں بتاتی کہ کوئی مرد اپنی عورت لے کر یہاں نہیں آیا۔ تمہیں اس لیے سچ بتا دوں گی کہ تم اپنے گھر کی عورت کو یہاں لے کر آئے ہو، کہ میری حقیقت جانو گے۔ میرا نام دیاری ہے۔ میری عمر 15 سال تھی جب میں اپنے گاؤں کے وڈیرے سے میرا رشتہ مانگا۔ امی ابا نے ظاہر ہے انکار کر دیا اور میں وڈیرے کو یہ بات بہت بری لگی۔ اماں لوگوں نے میرا رشتہ میرے خاندان میں طے کر دیا تھا، مگر اسی رات وڈیرے نے مجھے میرے گھر سے اغوا کر لیا۔ پہلے خود وہ میرے ساتھ کھیلتا رہا، پھر مجھے کوٹھے پر بٹھا دیا۔ میں نے تو زندگی میں اتنی بھیانک راتیں سوچی بھی نہیں تھی جو میری زندگی میں آئیں اور گزر گئیں۔ میرے وجود کے ساتھ ساتھ میری روح بھی داغدار ہوتی گئی، مگر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی یہاں کی عورتوں کو ایسی زندگی جیسی میں نے خود گزاری ہے ویسے نہیں گزارنے دوں گی۔ میرے گاؤں میں ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو ہماری عورتوں کو اپنی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، خاص کر امیر مرد غریب کسانوں کی بیٹیوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ سب کو یہ پتہ ہے کہ دیالی صرف بچوں کو سنبھالتی ہے، بہت ساری عورتیں آتی ہیں جن کے یہاں ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں اور میں انہیں سنبھال لیتی ہوں۔ اسی وجہ سے دیالی نے اپنے بارے میں مشہور کر رکھا ہے کہ میں بچہ پیدا کر کے دیتی ہوں۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں میرے پاس پورے ملک سے۔ اگر میں یہ جھوٹ نہ بولوں تو کوئی مجھ سے بچے لینے کیوں آئے گا؟ تمہیں بھی سبحان نے میرے بارے میں اسی وجہ سے بتایا کہ اس کو بھی 2 بچے میں نے دیے۔ ظاہر ہے اس میں ان کی ماؤں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ تو زیادتی کا شکار ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں ان سے کہتی ہوں کہ بچوں کو نہ مارو، انہیں میرے حوالے کر دو، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھو، اور ان بچوں کو بھی زندگی کو ختم کرنے سے، ان کا گلا گھونٹنے سے بہتر ہے کہ انہیں کہیں منتقل کر دو۔ یہ بیچاری بہت ظلم کا شکار ہے۔ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو گاؤں کے وڈیرے کو دنیا کے سامنے اس کی حقیقت بتا دو۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے تو پھر کوئی بھی کسی عورت پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ دیالی کی باتیں سن کر میں اور میری بیوی دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ میرا تو وہاں سے آنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن افسوس کہ ہم بھی بے بس تھے، کیونکہ اس وڈیرے کے خلاف
کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اس کہانی کے متعلق اگر آپ کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔